چھوڑنا چاہتا ہے لیکن کمبل چور کو نہیں چھوڑتا. تو گناہ سے چھٹکارا کیسے ملے؟ کوئی کہتا ہے یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو. میں نے کہا کچھ نہ کرو, ایک بات کرو بس. اگر گناہ کی دنیا سے نکلنا ہے, اگر گناہ کے دلدل سے نکلنا ہے, اگر گناہ کی نحوست سے نکلنا ہے, اگر گناہ اور جرائم سے ہجرت کرنا ہے, میری بات نہ سنو, کسی کی نہ سنو, اللہ کا فرمان سنو. گناہ سے بچنے کا سب سے بہترین دستور قرآن میں موجود ہے. اگر گناہ سے نکلنا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے, تو خود گناہوں سے نکلتا چلا جائے گا. کیونکہ نماز میں اتنی طاقت ہے, نماز میں اتنا پاور ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز ہر برائی سے اور بے حیائی سے روک لیتی ہے. پتہ چلا نماز پڑھو گے, سجدہ کرو گے, خود بخود دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہوگی, برائیوں سے نفرت پیدا ہوگی, جرائم سے نفرت پیدا ہوگی. اور سن لو, یہ جو دماغ کے اندر خبط چڑھا ہے نا, مولانا میں گنہگار ہوں, میں کیا نماز پڑھوں. میرے عزیز, یہاں گنہگار اور نیکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے نبی نے تو انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کتنا خوبصورت قانون عطا کیا, کتنا حسین قانون عطا کیا. ایک بات آپ کو بتاؤں, حدیث میں جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہے, حدیث میں جو اس پر ہمارا یقین ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس وقت بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے, اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں اللہ سارے پردوں کو اٹھا دیتا ہے. اس میں عالم غیر عالم کا کوئی فرق نہیں, اس میں نیک اور بد کا کوئی فرق نہیں, اس میں اپنے اللہ اکبر خطے قبیلے اور علاقے کا کوئی فرق نہیں. جو خلوص سے دل سے سجدہ کرے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا. اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھ جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں, جو ایک سجدہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے, یا یوں کہہ لے جس سجدے سے اللہ ملتا ہے, دنیا کی کون سی نعمت اس سجدے سے نہیں مل سکتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیوں سجدوں کے قریب نہیں آتے؟ سجدوں کے قریب کیوں نہیں آتے؟ آؤ. لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. نہیں, بہت بڑی نادانی کر رہے ہو. کس نے کہا ٹائم نہیں ہے؟ اور نماز کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. آؤ نا, اپنے اللہ سے رشتہ جوڑے. آؤ آج اپنے اللہ سے صلح کریں. تھوڑا توجہ سے سنیں, غور کریں. اللہ کے بندو, 24 گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں. ایک دن میں پورے 24 گھنٹے. ان 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں. ایک نماز کو صرف 10 منٹ کا وقت لگتا ہے. اور میرے جیسا آدمی اگر اجلت میں جلدی جلدی پڑھ لے, جسے کچھ آتا ہی نہ ہو, تو وہ 8-7 منٹ میں بھی ایک وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے. اللہ کے بندو, 7-8 منٹ یا 10 منٹ کس کے لیے نکالنا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کون؟ جس نے 24 گھنٹے ہمیں دیے. اللہ نے 24 گھنٹے ایک دن میں ہمیں دیے. یہ تیرے لیے بندے. پوری زندگی اس نے دی, رزق اس نے دیا, روزی اس نے دیا, زندگی اس نے دیا, خوبصورت آنکھیں اس نے دی, حسین و جمیل بال اس نے دیے, لباس اس نے عطا کیا, طاقتور جسم اس نے عطا کیا, آسمان سے پانی اس نے نازل کیا. بتاؤ تو صحیح, یہ پیار کرنے والے ماں باپ اس نے عطا کیے. مسلمانوں, تھوڑی دیر ذرا سوچو, اگر دنیا میں انصاف موجود ہے, اگر دنیا میں وفا موجود ہے, آپ سے پوچھتا ہوں, ایک گلاس پانی اگر کوئی ہمیں پلا دے, ہم تھینک یو کہہ کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. روح افزا کا ایک گلاس شربت اگر کوئی ہمیں پیش کر دے, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی نوکری 5-10 ہزار کی دلا دے, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مسلمانوں, میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ سے صرف توجہ چاہتا ہوں, دل کا درد ہے. ارے نادان انسان, اگر دنیا میں وفا موجود
موجود ہے. آواز دو وفا کو. ایک گلاس پانی پلانے والے کا شکریہ, ایک گلاس شربت پلانے والے کا شکریہ, جس نے تمہارا رشتہ کسی کے گھر میں جڑوا دیا اس کا شکریہ, جس نے 5-10 ہزار کی نوکری لگا دی اس کا شکریہ. اور وہ اللہ, سبحان اللہ, بے شک, زندہ باد, زندہ باد. وہ اللہ جس نے پانی پیدا کیا, واہ واہ, آسمان سے پانی اتارا. اگر اللہ پانی نہ اتارتا تو کیا کسی کا باپ تمہیں گلاس بھر کے پانی دے سکتا تھا؟ نہیں. اور پھر سنو, جس کے دل میں گلاس بھر کر پانی دینے کی توفیق ہوئی, وہ توفیق کس نے ڈالی؟ اگر اللہ وہ توفیق نہ ڈالتا, سبحان, واہ واہ, تو وہ پانی دینے کی بجائے تمہارے ہاتھ سے پانی چھین لیتا. جی. آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے ہم فلسطین میں کاٹے جا رہے ہیں اور یو پی میں ستائے جا رہے ہیں اور افغانستان میں یہ کی. میں نے کہا جو قوم اپنے اللہ سے غداری کرے, جی, میرے جملے تلخ ہوں تو معاف کرنا, جو قوم اپنے اللہ سے, بھئی وفا بھی کوئی چیز ہوتی ہے, بے شک, جملوں کو تلخ سمجھ کر کے ناراض مت ہونا. کتے سے تو وفا سیکھ لی ہوتی, کتے سے. کتا تمہارے معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے, کتے کو اس کا مالک صرف ایک روٹی دیتا ہے, ایک روٹی. کتے کو اس کا مالک ایک روٹی دیتا ہے, وہ رات بھر اس لیے جگتا ہے کہ میں میرے مالک کے گھر کی رکھوالی کروں. کتا ہے نا, کتا اسٹیج پہ کتا بولو تو بھی لوگوں کے کان پر گرا گزرتا ہے, اچھا نہیں لگتا, لیکن کیا کریں, مجبور ہیں. دل کا درد دیکھو, تقریر کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں, دل کے درد کو بیان کرنے کے لیے کوئی اصول نہیں, یہ تو بس نکلتا ہی رہتا ہے. اور میں کوئی خطیب مقرر نہیں کہ میں سجا کر کوئی تقریر کروں, لیکن ایک بات کہتا ہوں, میری قوم کے جوانوں بتاؤ, کتے کو روٹی اس کا مالک دیتا ہے, وہ یہ وفا کرتا ہے کہ رات بھر, ایک بات یاد, اگر اس کی برادری کے کتے 4-6 مل کر آ جائیں, اٹھ کے ان کے ساتھ نہیں جاتا, رات بھر جگ کر بیٹھا رہتا ہے پہرا دینے کے لیے. حد ہے, حیرت ہے. کتا ایک جانور ہے, حقیر جانور, ذلیل جانور, ایک روٹی پہ اتنی وفا کی اپنے مالک سے. ہمیں تو سب اللہ نے دیا ہے. بے شک, سبحان اللہ. کوئی ایک چیز مجھے بتاؤ جو اللہ نے نہ دی ہو. اہل منبر سے لے کے زمین پہ بیٹھے ہوئے تک مجھے ایک چیز بتاؤ جو اللہ نے نہ دی ہو. کون سی چیزیں بتاؤ؟ ہمارے پیر کی چپل سے لے کر سر کی ٹوپی تک واسطہ کوئی بنا دیا اللہ نے. بے شک, سبحان اللہ, بہت اچھا, زندہ باد, زندہ. کھانا کھانے سے لے کے ہضم کرنے تک کس کی قدرت ہے؟ سوچو, غور کرو. اگر اللہ اس منہ کے اندر کوئی مرض, اللہ نہ کرے, اللہ کسی میرے نبی کی امتی کو وہ دن دکھائے, منہ میں کوئی مرض پیدا ہو جائے, ارب پتی خرب پتی ہو کر بھی ایک لقمہ چبانے کی اوقات ہے؟ نہیں. جو لقمہ چبا رہے ہو کس کی طاقت ہے؟ میرے اللہ کی طاقت. اگر اللہ تمہیں اندھا کر دے, اللہ نہ کرے میرے حضور کے کوئی امتی اندھا ہو, اللہ نہ کرے آپ کو اللہ کبھی وہ دن دکھائے, لیکن میں صرف بات کرنے کے, اگر کوئی اندھا ہو جائے, بتاؤ زندگی کیا ہوگی؟ اتنی بڑی بلڈنگ ہے, لمبی لمبی کاریں ہیں, قیمتی کپڑے ہیں, ہو گیا اندھا, کیا انجام ہوگا بتاؤ؟ یہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کس کی دی ہوئی قوت ہے, کس کی طاقت ہے بتاؤ؟ اللہ نہ کرے بیوی پیار دینے کی بجائے بغاوت پہ اتر آئے, کیا کر لوگے؟ یہ جو بیوی کو اللہ نے